جامع ترمذی نمبر 1979 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ قرابت داری برقرار رکھنے سے مال و جان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ رشتہ داریاں قائم رکھیں کیونکہ ان کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6518 میں موجود ایک حدیث کے مطابق جو شخص دنیاوی وجوہات کی بنا پر رشتہ داریاں توڑے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منقطع ہو جائے گا۔ جامع ترمذی نمبر 1909 میں متنبہ کیا گیا ہے کہ جو شخص دنیاوی وجوہات کی بنا پر رشتہ داریاں توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور اگر کوئی رشتہ دار اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو مسلمان کو ان سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اس کے بجائے انہیں فائدہ مند کاموں میں ان کی مدد جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ مہربانی کا عمل انہیں خلوص دل سے توبہ کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ دولت میں اضافے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ مالی مواقع فراہم کرتا ہے جو ان کے جائز مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے مال میں اس قدر فضل کرتا ہے کہ اس سے ان کی ضروریات اور ان کے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور انہیں ذہنی اور جسمانی سکون فراہم کرتا ہے جو حقیقت میں حقیقی دولت ہے۔ جو شخص بادشاہی کے رشتے کو توڑے گا وہ اس فضل سے محروم ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ کتنی دولت حاصل کرتے ہیں اس کی عدم اطمینان کا احساس کریں گے، اور ہمیشہ ایسا لگتا رہے گا کہ ان کی دولت ان کی ضروریات اور ان کے زیر کفالت افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ زندگی میں اضافے کا مطلب ہے کہ کسی کے وقت پر فضل کیا جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے تمام فرائض جیسے فرض نمازوں اور لوگوں کے لیے ادا کرنے کا انتظام کر لیں، جبکہ اس کے باوجود دنیا کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقت نکالا جائے۔ اسراف و فضول خرچی، لیکن رشتہ توڑنے والا اس فضل سے محروم ہو جائے گا، اور اس پر خواہ کتنی ہی کم ذمہ داریاں کیوں نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ان سب کو پورا کر سکیں اور دنیا کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس سے ان کی زندگی سے ذہنی اور جسمانی سکون ختم ہو جائے گا۔